رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جب وہ تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں تو فوراً آ جاؤ. لما یحییکم، اس بات کی طرف جو تمہیں انر پیوریفیکیشن دیتا ہے، جو تمہاری اسپرچولیٹی اس کو بیدار کرتا ہے اور اسے مضبوط کرتا ہے. وہ جو تم انر کام فیل نہیں کر رہے ہوتے، وہ دلوں کی زندگی، دلوں کی آبیاری. حضرت اقبال نے اس پہلو پر جو بات کی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور وہ دل کا نور نہیں ہے، وہ دل کی نورانیت، اس کی گروں کو کھولنا یہ اہل اللہ کا کام ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا مصداق، اس کی کبھی لذت لینی چاہیے. یہ قرآن وہ حضور کا معجزہ ہے جو حضور نے دکھایا نہیں بلکہ ہاتھوں میں تھما دیا ہے. قیامت تک کبھی انسان پڑھے تو یا ایھا الذین آمنو کی یوں لذت لینی چاہیے. مجھ سے خطاب ہو رہا ہے، اے ایمان والے، اے ایمان. اس کا پہلا خطاب کون ہے؟ سب سے پہلے جن کو یہ اعزاز دیا گیا کہ ان کے ایمان کو ان کے رب نے قبول کیا، وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے. مقام صحابیت سمجھیے. مقام صحابیت یہ ہے کہ دنیا کے سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں، جس نے ایک نظر سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھا وہ اس کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ اعزاز عطا فرمایا. جب یہ آیت اتری تو حکم یہ ہے جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو آ جاؤ. تو حضور سب سے پہلے کسے بلا رہے ہیں؟ صحابہ کو بلا رہے ہیں. ابو ذر کو بلایا جا رہا ہے، ابو ہریرہ کو بلایا جا رہا ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی یہ شان دیکھیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ظاہری مخاطب وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کے مرکز کے لیے رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کی غلامی کے لیے انہیں چن لیا ہوا. وہ قابل رشک لوگ ہیں، وہ نمونہ ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو چمکتے ستارے ہیں، ان کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہو سکتی. ہاں، جو ان کی روشنی کے بارے میں بات کرے گا اس کی اپنی آنکھ کی بینائی کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے. پھر اس آیت مبارکہ میں بڑی خوبصورتی یہ ہے، گرامیٹیکلی عربک گرامر کے اعتبار سے جب خطاب کیا جاتا ہے، آرڈر کیا جاتا ہے، اگر ایک بندہ ہو تو پھر اس کے لیے جو ورب ذکر کیا جاتا ہے وہ سنگولر ہوتا ہے، اور اگر وہ دو ہو جائیں تو پھر اسے تثنیہ یا جمع ذکر کیا جاتا ہے. یہاں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو حاضر ہو جاؤ. آگے ذکر ہونا چاہیے تھا اذا دعوا، جب وہ دونوں بلائیں، لیکن یہ نہیں آیا. فرمایا اذا دعاکم، جب رسول بلائے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے رسول کا بلانا رب کے بلانے سے جدا نہیں ہے. رسول کا بلانا، مولانا روم علیہ الرحمہ نے اس پر وہ ایک تمثیل، مولانا روم اسپرچولیزم کے میں ایک اتھارٹی تصور کیے جاتے ہیں، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کی باطنی تفاسیر کو پیش کرتے ہیں. ایک ہے اس کا ظاہر اور ایک ہے اس کا باطن، یعنی ایک ہے جو ہم لفظوں سے سمجھتے ہیں اور ایک ہے جسے حال سے سمجھا جاتا ہے، جس پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک پوری تفسیر لکھی اور اس تفسیر کا نام ہے تفسیر جیلانی. یہاں یہ بات پیش نظر رہے، اولیاء کا تذکرہ صرف کھانا کھانے کے لیے نہیں ہوتا، اولیاء کا تذکرہ صرف ان کا نام دے کے کوئی وسیلہ پیش کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اولیاء کا تذکرہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے دین رسول سے وفا کی. کیا ہم وفا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے اپنی زندگی کو رسول اللہ کی اطاعت میں گزارا. کیا میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں؟ جس غوث اعظم کا میں اور آپ نام لیتے ہیں، کبھی انسان نے تصور کیا کہ دین محمدی سے وفا کی کیفیت کیا ہے؟ کہ ہم تو قرآن مجید فرقان حمید کو شاید ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ چومنے والی کتاب ہے، یا بڑا کر لیں تو ہم غلاف میں لپیٹ کر اسے رکھ دیتے ہیں، اور زیادہ کریں تو ہم کہتے ہیں بچی جب تک اس کے نیچے سے نہ گزرے برکت نہیں ہوتی. فرمایا نہیں، یہ کتاب اس لیے نہیں ہے. پوچھنا چاہتے ہو تو عبد القادر سے پوچھو. رمضان کا مہینہ آتا ہے، ایک نہیں 61 قرآن پاک پڑھتا ہوں میں، 61 قرآن پڑھتا ہوں، 61 قرآن مجید فرقان حمید حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پڑھتے ہیں. آپ ذرا جو لوگ معتکفین ہوتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، 10 دن اپنی نظر کے آگے بیریئر لگا لیں.
اپنے کانوں پہ بیریئر لگا دیں، زبان پہ بیریئر لگا دیں، نظر پہ لگا دیں کہ آپ کی آنکھ اٹھے تو مسجد میں ہو تو علماء کی زیارت کر رہی ہے، آپ نمازیوں کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، کان سنتے ہیں تو حق سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں، اچھی بات سنتے ہیں۔ اعتکاف کے دوران کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نگاہ اٹھاتے ہیں تو کسی اچھے آدمی پر نگاہ پڑتی ہے، بے حیائی سے بچ جاتا ہے انسان بری چیزوں کے سننے سے محفوظ رہ جاتا ہے، انسان ظلم سے بچ جاتا ہے، تعدیات سے بچ جاتا ہے۔ فتنوں کے اس دور میں اتنی پیوریفیکیشن ملنے کے بعد، اتنے بیریئر لگنے کے بعد، جب قرآن پڑھتا ہے تو رنگ ہی اور ہوتا ہے۔ قرآن کی کیفیات، قرآن رنگ چڑھاتا ہے، اگرچہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ کہتا ہے میں نے 2 پڑھ لیے، کوئی کہتا ہے 3 پڑھ لیے، کوئی 6، کوئی 10 دنوں میں 10 بھی پڑھ جاتا ہے۔ قرآن اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ یار صدیوں بعد اگر میرے اور آپ پہ قرآن کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو جب عبد القادر پڑھتے ہوں گے تو کیسا رنگ چڑھا ہوگا؟ پھر وہ نظر کی بینائی کیسے بڑی ہوگی، پھر سماعت کی طاقت کا کیا عالم ہوگا، پھر کیفیات کیا ہوگی۔ آپ کی اولاد، یہاں یہ بات بھی پیش نظر ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پڑھنے والے، آپ نے سب سے زیادہ تربیت کی تو اپنے اہل خانہ کی۔ ہمیں سب کا پتہ، اپنا نہیں پتہ۔ عبد القادر جیلانی کو پہلے اپنا پتہ اور اپنے گھر والا کا پتہ۔ 8 بچے، اور اس دور کے علوم عقلیہ و نقلیہ کے ماہر، پہلا کمبائن ایجوکیشن سسٹم، اس کے فاؤنڈر خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اور اس کو لے کے چلنے والے آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الوہاب ہیں، اور جس یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے فلسطین میں بیت المقدس کو آزاد فرمایا، اور وہاں جس اسکالر نے خطبہ دیا اس کا نام ابن زکی ہے، اور وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے صاحبزادے کا شاگرد ہے۔ 8 بچے ہیں، اور 8 کے 8 بچے دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عالم بھی ہیں اور عامل بھی ہیں۔ یہ ہمیں پیش نظر بات رکھنی چاہیے کہ ہم اگر دین کے قریب آتے ہیں تو دین پڑھنے سے ہی دین کا قرب بڑھے گا، دین سے دور جانے سے ہمارا قرب نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آپ جب قرآن پڑھتے، آج صدیوں بعد قاری قرآن پڑھتا ہے، آنکھوں سے رقت طاری ہو جاتی، دل کی کیفیات سنبھالی نہیں جاتی۔ سننے والے لوگ ہوں تو، اور جو سنتے ہیں انہیں معلوم ہے لذت آتی ہے۔ کئی سننے والے کہتے ہیں پڑھتے رہیں، لمبا کرتے رہیں، اور پڑھیں، کیفیات متغیر ہو جاتی ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ جب عبد القادر جیلانی قرآن پڑھتے ہوں گے تو وہ بتانا چاہتے ہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا کہ جب حضور قرآن پڑھتے ہوں گے تو پھر شان کیا ہوگی۔ جناب شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جب قرآن مجید پڑھتے، پھر اس کی تفسیر کرتے، اس وقت کا ایکسپرٹی ان حدیث اسٹڈی ابن جوزی، جس کا بہت بڑا نام تھا، وہ آپ کی بارے میں سنا کہ یہ تو اسپرچولیزم کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، تو اس نے کہا یہ روحانیت کیا ہوتی ہے، اسپرچولیزم کیا ہوتا ہے، وہ بھی نہ ماننے والوں میں تھا۔ آج بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے ہمیں کسی اسپرچل ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، یعنی شیخ اور پیر کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی جب داتا علی حجویری کو ضرورت ہے تو تیرا دل زیادہ پاک ہے، جب معین الدین اجمیری کو ضرورت ہے تو تمہارا دل اس سے بھی زیادہ پاک ہو گیا۔ عبد القادر جیلانی کو ضرورت ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی کیفیات دیکھیے کہ آپ جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے، پھر اس کے بعد اس کی تشریح و توضیح کرتے تو کیا ہے۔ ابن جوزی آپ کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے میرے پاس بڑے علوم ہیں تو میں قرآن بھی اسٹڈی کرتا ہوں، اور قرآنک اسٹڈی کا میرا سٹائل وہ سائنٹیفک سٹائل ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا آج ہم بھی نہ تھوڑی گفتگو کریں۔ آپ نے گفتگو شروع کی، ایک قرآن کی آیت پڑھی، اس کی ایک تفسیر کی، دوسری کی، تیسری کی۔ ابن جوزی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا یہ بھی آتی ہے، یہ بھی آتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ 11 تفسیر فرمائی تو ساری میں نے پڑھی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے پھر 12ویں تفسیر فرمائی، اس کی ایکسپلانیشن کی، 40 صورتوں کو بیان کیا۔ کہتے ہیں میں تو بے حال ہو گیا، اتنا بڑا عالم۔ اور پھر جب اتنی گفتگو فرمائی تو کہا یہ تھا قال، یہ تھی زبان کی بات، اب ذرا آنکھیں بند کر اور قرآن کی آیت میں تمہیں اتارنا چاہتے ہیں۔ پھر حال میں لے گئے۔ اب کیفیات یہ تھی کہ فرماتے میں اپنا دامن پھاڑ رہا تھا، کیفیات میری متغیر ہو رہی تھی، وجد مجھ پہ طاری تھا، اور میں نے مان لیا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے باطن کو اس اثر میں عبد القادر جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جب وہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے، یہ رغبت ہے ہمارے لیے، ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم قرآن مجید فرقان حمید کو بینگ اے مسلم، کیا یہ ہماری سوسائٹی کا اور انڈیویجولی ہم سب کی لیمبک سائیڈ نہیں کہ قرآن مجید تو رہا قرآن مجید، دن میں 5 مرتبہ نماز میں پڑھنے والی سورتوں کے ترجمے کے بارے میں بھی ہمیں آگاہی نہیں ہوتی؟ کیا یہ کویسچن مارک نہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہے اور کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس سے آگاہی نہیں۔ یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید نہ چومنے کے لیے ہے فقط، نہ سر پہ رکھنے کے لیے ہے، نہ غلاف پہ سجانے کے لیے، ہاں یہ دل میں اتارنے کے لیے۔ اقبال اس موقع پہ آئے تو اس نے آ کے بڑی خوبصورت کہا، گر تو خواہی مسلمان زیستن جز نیز اینیس بجز قرآن زیستن، تو کہا اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر بندہ صحیح معنوں میں مسلمان بن ہی نہیں سکتا۔ کہا مجھے اپنے لوگوں سے شکوہ ہے، انہوں نے اس قرآن کو مرنے کی کتاب بنایا، یہ تو زندہ کی کتاب ہے۔ کوئی مر نہ رہا ہو تو کہتے ہیں بلا لے یاسین پڑھ لے، مر جائے تو پھر کہتے ہیں قرآن پڑھ لے۔ ساری زندگی قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ یاسین مارنے کے لیے تو نہیں آئی، وہ تو زندہ کرنے کے لیے آئی، وہ تو ایمان کی پختگی دینے کے لیے آئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو آپ کے شاگرد حضرت یحییٰ بن نجیح کہتے ہیں تلاوت قرآن ہوتی تو لوگوں کے دل موم ہونا شروع ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو طاری ہوتے، اور کہیں تو وجد میں آ کر اپنی کیفیت کو کھو بیٹھتے، مدہوش ہو جاتے۔ تو میں نے ایک دن خیال کیا کہ میں ذرا کتاب لکھنی ہے، اپنے شیخ کی باتیں لکھنی ہے، تو میں ذرا بعد والوں کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے شیخ کی ایک نشست میں کتنے لوگوں کی زندگی بدلتی تھی، دل کا حال بدلتا تھا۔ تو میں نے کہا اس کو کیسے گنوں؟ تو میں ایک داغا لے گیا اور ایک چادر پہن لی، اور داغا میں نے اپنے پاس رکھا، چادر اوپر لی، کہا جتنے لوگ اٹھتے جائیں گے، جن کے دل کی کیفیت بدلے گی، جن پہ رنگ چڑھے گا، میں ایک گرہ لگاتا جاؤں گا، گھر میں آ کے گن لوں گا کہ آج ایک نشست میں کتنے لوگ ان کے دل بدل گئے، ان کو اسپرچلی انر پیوریفیکیشن ان کی ہو گئی۔ فرماتے میں چلا گیا اور جا کے میں نے جب دیکھا کہ آپ نے تلاوت فرمائی، اب چونکہ میری توجہ ہٹ گئی تھی، یہ اہل اللہ کا کام کہ نشستے اللہ کے ذکر میں بیٹھ کر ذکر الہی سے اگر کسی کا قلب غافل ہوتا ہے تو شیخ اس کے بیدائے دل پر توجہ ڈالتا ہے، اور اس کا وہ جو ڈسکنیکٹ ہے، اس کا سافٹ ویئر، اس میں جو اپڈیٹ چیزیں ہونا ہوتی ہیں وہ شیخ کرتا ہے۔ آپ نے ان کے بیدائے دل پر توجہ دلائی کہ آج یحییٰ بن نجیح ہمارے ساتھ جسم کے ساتھ تو بیٹھا ہے لیکن ذہن اور دل کہیں اور ہے۔ آپ نے یحییٰ بن نجیح کی طرف اس کا نام نہیں لیا اور کہا لوگ گنتیاں کرتے ہیں، پھر کلام فرمایا۔ حضرت یحییٰ بن نجیح کہتے ہیں میں جتنا بندے اٹھتے میں گرہ لگاتا، بندے اٹھنے کی رفتار تیز ہو گئی، گرہ کی رفتار کم ہو گئی۔ ایک موقع یہ آیا کہ جب یہ کیفیات ہوئی تو شیخ نے میری طرف توجہ کی، اور توجہ کرنے کے بعد فرمایا اے یحییٰ بن نجیح یہ کیا کر رہا ہے؟ ہم لوگوں کے دلوں کی گرہ کھول رہے ہیں تو گرہ لگا رہا ہے۔ توجہ فرمائی اور فرمایا یحییٰ بن نجیح اگلی بات بھی سن لے، ھذا فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے فضل کو گنا نہیں جاتا، اس پر شکر کیا جاتا ہے۔ رب کا وعدہ یہ ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو انر پیوریفیکیشن، انر کام کے لیے، اپنی اسپرچلی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے بہترین ذریعہ، بہترین سورس اگر لینا چاہتے ہیں تو وہ ایک سورس شکر ہے، جسے سورہ رحمان میں ذکر کیا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کبھی رب تعالیٰ کے فضل کو کاؤنٹ کرنا چاہیے اور کرتے کرتے اپنی زندگی پر رش کرنا چاہیے، یا اللہ یہ بھی عطا فرما دیا، یا اللہ یہ بھی عطا فرما دیا، یا اللہ یہ بھی عطا فرما دیا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ جو معاصر ہیں، یعنی ایک ہی دور ہے حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کا، جن کی فکر کی تجسیم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمائی، دونوں کا دور ہے، معاصر ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کاؤنٹ یور بلیسنگز، کبھی کبھی ایسے کیا کرو رب نے جو رحمتیں کی ہیں وہ گنا کرو، اور تم یہ ہے کہ گنتے ہو یہ نہیں ملا یہ نہیں ملا، اگر تم یہ گننا شروع کر دو یہ ملا ہے، گن بھی نہیں سکو گے اور بڑھتا بھی چلا جائے گا۔